الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وعترته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: والذين آمنوا أشد حبا لله. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. بآواز بلند پڑھ لیجئے: الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نبی اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. بندہ پروردگارم امت احمد نبی، دوست دار چار یارم، تابع اولاد علی، مذہب حنفی ہزارم، ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم، زیر سایہ سب ولی، صدیق عکس حسن کمال محمد است، فاروق ذل جاہ و جلال محمد است، عثمان ضیاء شمع جمال محمد است، حیدر بہار باغ خصال محمد صلی اللہ علیہ وسلم. گناہگارم سیاہ کارم، شفاعت یا رسول اللہ. گناہگارم سیاہ کارم، شفاعت یا رسول اللہ. خراب و خستہ و خارم، شفاعت یا رسول اللہ. شفاعت یا رسول اللہ، شفاعت یا رسول اللہ. تورا ثانی نشد پیدا، نہ در دنیا نہ در عقبہ. یا رسول اللہ تورا ثانی نشد پیدا، نہ در دنیا نہ در عقبہ. تو در بے مثل آقا، شفاعت یا رسول اللہ. شفاعت یا رسول اللہ، شفاعت یا رسول اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا
اور حضور پر نور شافع یوم النشور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں نذرانہ عقیدت و محبت پیش کرنے کے بعد الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ ایک مرتبہ پھر سعادت بخشی کہ ہم اس کے حضور جمعہ کی حاضری کے لیے اکٹھے ہوں گے۔ مالک کریم سے یہی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہر وقت اپنی حاضری میں اکٹھے ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر لمحہ ذکر خدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان المبارک کی آمد بالکل ہی بہت زیادہ قریب ہے اور مالک سے یہی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں رمضان المبارک جو ہے یہ صحت و عافیت کے ساتھ اور ایمان کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جیسے رونق دوبالا ہوتی ہے مساجد کی رمضان میں، تو یہ بھی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ رمضان کے بعد بھی ایسی رونقیں عطا فرما۔ سامعین محترم، آج 1 مارچ ہے اور 19 شعبان المعظم ہے۔ 1 مارچ تاریخ پاکستان کا مذہبی لحاظ سے دیکھا جائے تو ابھی کچھ سال پہلے ایک المناک حادثہ ہوا تھا، سانحہ ہوا تھا، جس نے کروڑوں دلوں کے عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دل تھے وہ زخمی کر دیے تھے۔ غازی اعظم رواں صدی حضرت غازی قبلہ ملک ممتاز حسین قادری شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کو 29 فروری کو گستاخ رسول کے مارنے کے جرم میں پاکستان میں پھانسی پر لٹکا دیا گیا۔ یہ بہت ہی تاریخ کا جو ہے یہ المناک قصہ ہے۔ ہم پڑھتے ہوتے تھے کہ غازی علم دین شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے راجپال کو قتل کیا، مولا علی بھی آپ کی خواب میں آ گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی خواب میں آ گئے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس تشریف لے آئے۔ وجہ کیا بنی؟ وجہ یہی بنی کہ انہوں نے گستاخ رسول کو قتل کیا۔ تو ہم یہ دیکھتے ہوتے تھے، ہمارے پرانے بزرگوں نے یہ تاریخ دیکھی ہے کہ جب قتل کیا گیا تو انگریزوں کی عدالت نے غازی علم دین شہید کو پھانسی دے دی۔ اور آج دیکھا جائے تو آج ملک پاکستان میں مسلمانوں کی حکومت ہے۔ ملک پاکستان میں مسلمانوں کی حکومت ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ یہاں پر نظام جو ہے وہ انگریزوں کا ہی چلا آ رہا ہے۔ ہمارے بابا جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ امیر المجاہدین علامہ حافظ خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ ہمیشہ یہ فرمایا کرتے تھے چلو وہ سمجھ آتی ہے کہ وہ تو غیر مسلم تھے جنہوں نے غازی علم دین شہید کو پھٹے پر لٹکایا، لیکن اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ ان لوگوں کو کیا تکلیف ہوئی کہ انہوں نے غازی ممتاز حسین قادری شہید کو شہید کر دیا۔ اس بات کا جواب آج تک کوئی سیاستدان نہیں دے سکا، لیکن غازی ممتاز حسین قادری شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس جہان سے چلا گیا، میڈیا بھی بند کر دیا گیا، ساری چیزیں بند کر دی گئی، ہڑتال کا عالم جو ہے اس پاکستان میں ہو گیا، کسی کو کچھ کرنے کی اجازت نہ تھی کہ کہیں غازی ممتاز حسین قادری کا جنازہ بڑا نہ ہو جائے، لیکن رب جو خالق کائنات ہے وہ دیکھ رہا ہے، جو اس کے نبی کے ساتھ جو بندہ وفا کرتا ہے تو رب جو ہے
अबाबिलों से कंकर मरवाने वाला रब जो है वो देख रहा था। रब ने गाजी मुमताज़ हुसैन कादरी शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैह का जनाजा इतना बड़ा कर दिया कि रहती दुनिया तक लोग ये कहेंगे कि मुल्क पाकिस्तान की अदालत ने एक शख्स को फांसी दी, और फांसी देने वाले का लोग अक्सर जनाजा नहीं पढ़ते होते, लेकिन ये ऐसा आशिक रसूल है कि इसका जनाजा पढ़ने के लिए सैयदजादे भी आ गए, शेखुल हदीस भी आ गए, बड़े बड़े आलिम भी आ गए, बड़े बड़े मुफ्ती भी आ गए, बड़े बड़े पीर भी आ गए, बड़े बड़े गद्दी नशीन भी आ गए। जब पूछा गया, पीरों से पूछा गया, गद्दी नशीनों से पूछा गया, आलिमों से पूछा गया, मुफ्तियों से पूछा गया कि तुम क्यों एक ऐसे शख्स का जनाजा पढ़ रहे हो जिसको पाकिस्तान की अदालत ने सजाए मौत देकर फांसी पर लटकाया। तो सबका एक ही जवाब था कि सुनो कि शराब इश्क अहमद में कुछ ऐसी कैफ मस्ती है कि जा देकर भी एक दो बूंद मिल जाए तो सस्ती है। सुन लो, गाजी मुमताज़ हुसैन कादरी शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इश्क रसूल में अपनी जान दी है, खालिसतन इश्क रिसालत में अपनी जान दी है, और बाकी रह गया मामला कानून को हाथ में लेने का। तो ऐसी हरकतें करनी नहीं चाहिए जिसकी वजह से मुसलमानों के जज्बात को मजरूह किया जाए, मुश्ताइल किया जाए। अगर आप ऐसी हरकतें करेंगे तो फिर इसका रद्द अमल भी फिर ख़तरनाक ही होगा। जब हुकूमत वक्त अपना फ़ैसला नहीं करेगी, फिर हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तलवार तो करेगी ना। गुस्ताख़ रसूल का फ़ैसला हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर था। एक फ़ैसला हुआ, एक यहूदी था, एक मुसलमान था, उनका आपस में झगड़ा हो गया, वो रसूलुल्लाह की बारगाह में चले गए। तो यहूदी ने कहा कि ये मामला है, ये माजरा है, आप क्या फ़ैसला फरमाते हैं? आप मुसलमानों के रसूल हैं, मुसलमानों के नबी हैं। तो हुजूर ने जब फ़ैसला सुना, मामला सुना उनका, तो हुजूर ने यहूदी के हक़ में फ़ैसला फरमा दिया, यहूदी के हक़ में फ़ैसला दे दिया। मुसलमान को ये चीज़ पसंद नहीं आई। वो असल में मुनाफिक था, मुसलमान नहीं था, मुनाफिक था। वो कहने लगा कि हम रसूलुल्लाह से क्या फ़ैसला करवाएं, चले फ़ारूक आज़म के पास चलते हैं, उससे फ़ैसला करवाते हैं। वो फ़ारूक आज़म के पास चले गए। अब अदालत किसकी है? हुजूर की। अदालत किसकी है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। हुकूमत किसकी है? नबी पाक की। अब फ़ारूक आज़म की तरफ वो चले गए तो फ़ारूक आज़म ने मामला सुना और फ़ैसला करने लगे। तो यहूदी ने कहा कि ठहरिए, फ़ैसला अब बाद में कीजिएगा, लेकिन एक बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि आपके रसूल ने इसका फ़ैसला मेरे हक़ में कर दिया है। हम आपसे पहले आपके रसूल के पास गए थे। तो फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपने फरमाया क्या अच्छा वाकई ये बात है? उन्होंने कहा जी हाँ ये बात है। आप अंदर गए, आपने अपनी तलवार म्यान से निकाली, नंगी करके तलवार लाए और उस मुनाफिक का सर तन से जुदा कर दिया और फरमाया जो नबी का फ़ैसला न माने उसका फ़ैसला उमर की तलवार करती होती है। अब अदालत किसकी थी? हुजूर की। कत्ल किसने किया? फ़ारूक आज़म ने। मावराए अदालत कत्ल किया गया। मावराए अदालत एक मुनाफिक नाम नेहाद कलमा पढ़ने वाला मुसलमान जो था उसको कत्ल किया गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई आशिक रसूल जज्बात में आकर ये काम कर ले तो उसको बदले में कत्ल नहीं किया जाएगा। यही उलमा और फुक़हा की तौजीहात है। खैर, आशिक रसूल गाज़ी मुमताज़ हुसैन कादरी शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैह, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला गाज़ी साहब के मिज़ार पुरानावार पर करोड़ों रहमतों का नुज़ूल फरमाए। आपकी यही सआदत काफ़ी है कि लोग अपना सगा बाप फोत हो जाए ना
تو سال بعد اس کی قبر پر جاتے ہیں تو پھول ڈالتے ہیں، نہیں ڈالتے، کچھ لوگ نہیں بھی ڈالتے۔ لیکن غازی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے عشق رسالت میں اپنا سر دے دیا تو آپ کے مزار کی حالت یہ ہے کہ جس وقت بھی آپ کے مزار کے پاس چلے جائیں پھولوں سے بڑا ہوگا، پھولوں سے بڑا ہوگا۔ لوگ اپنے سگے مائی باپ کے قبروں پر پھول نہیں ڈالتے اور جاتے ہی نہیں ہیں، جاتے بھی ہیں تو سال سال بعد جاتے ہیں۔ لیکن عشق رسالت میں جو بندہ شہید ہو جائے تو پھر اس کا مقام ہی علیحدہ ہوتا ہے۔ سامعین محترم، اس کے ساتھ ساتھ ہی آگے کس شعبان المعظم آ رہا ہے تو ہمارے ملک پاکستان سندھ کے علاقے کے ایک مشہور ولی اور قلندر لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جن کو کہا جاتا ہے، ان کا عرس پاک جو ہے ان کے مزار پر انوار پر جاری و ساری ہے۔ انشاءاللہ العزیز ان کے اوپر میں گفتگو کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ ہم کہتے ہیں لال شہباز قلندر، کیا کہتے ہیں؟ لال شہباز قلندر۔ یہ تین جو ہے یہ آپ کے لقب ہیں۔ آپ کا نام حضرت سیدنا عثمان مروندی تھا، حضرت سیدنا عثمان مروندی آپ کا نام تھا، اور آپ جن القاب سے زیادہ مشہور ہوئے ان میں سے ایک لال ہے۔ اس کے دو تلفظ ہیں، ایک ہے لام عین لال، لام، اور دوسرا ہے لام الف لام۔ جو لام الف لام ہے وہ بھی ٹھیک ہے، یعنی کہ لال رنگ سے، لال رنگ سرخ رنگ جو ہوتا ہے نا اس سے لال، اور جو لال ہے عین کے ساتھ وہ بھی درست ہے۔ اس کی میں انشاءاللہ وجہ بتاؤں گا۔ بہرحال پہلے میں قلندر کی وضاحت کرنا چاہوں گا کہ قلندر کس کو کہتے ہیں۔ آج لوگ اپنے ناموں کے ساتھ بھی لکھوا لیتے ہیں قلندری، اور منہ میں سگریٹ ہوتی ہے اور نام کے ساتھ لکھا ہوتا ہے قلندری، تو ایسے قلندر نہیں ہوتے۔ قلندر کا ابتدائی تعریف ہی یہی ہے کہ جو دنیا کو چھوڑ دے، کس کو چھوڑ دے؟ دنیا کو چھوڑ دے اور رب کا ہو جائے، بس بات ختم۔ دنیا کو وہ چھوڑ ہی دے، اس کو پتہ نہ ہو کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، اس کو پتہ نہ ہو دنیا ہے کیا چیز، اور رب کی عبادت میں ایسا غرق ہو جائے کہ اس کو رب کا تقرب حاصل ہو جائے، اس کو قلندر کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کی تعریف کر دی۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ وہ لوگ جو ایمان لائے، ایمان لانے کے بعد پھر انہوں نے کیا کیا؟ سب سے زیادہ جو محبت کی وہ اللہ سے کی۔ سب سے زیادہ محبت کس سے کی؟ اللہ سے کی۔ تو زیادہ محبت جس سے ہو تو اس کی یاد بھی زیادہ ہوتی ہے، اس کو یاد بھی زیادہ کیا جاتا ہے۔ تو جو بندہ رب کو زیادہ یاد کرتا ہے وہ رب کے زیادہ قریب ہوتا ہے، اور جو رب کے زیادہ قریب ہوتا ہے وہ دنیا سے زیادہ دور ہوتا ہے۔ جو دنیا سے زیادہ دور ہوتا ہے رب کے زیادہ قریب ہوتا ہے، وہ رب کا ایک ایسا خاص بندہ بن جاتا ہے کہ رب اپنی رحمت کی نگاہ اس پر ایسی ڈالتا ہے کہ اس کو قلندر بنا دیتا ہے، اس کو قلندر بنا دیتا ہے۔ تو حضرت سیدنا عثمان مروندی لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جب آپ نے ساری کی ساری دنیا کو چھوڑ دیا، دنیا کے معمولات کو چھوڑ دیا، سب کچھ چھوڑ دیا، اور خالصتاً اپنا آپ رب کی بارگاہ میں پیش کر دیا، تو رب نے بھی فرما دیا تو میرا قلندر ہے، تو میرا قلندر ہے۔ سامعین محترم، قلندر کی اصطلاح مزید اس کی وضاحت جو ہے یہ حدیث رسول سے ہم کرتے ہیں۔ ایک بہت ہی معروف حدیث ہے، حدیث جبریل جس کو کہا جاتا ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، آ کر بیٹھ گئے۔ صحابہ کو نہیں پتا تھا کہ یہ جبریل ہے، یہ حضور جانتے تھے کہ یہ جبریل ہے۔
آ کے بیٹھ گئے اور سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مل احسان، احسان کیا شے ہے؟ احسان کسے کہتے ہیں؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، احسان یہ ہے کہ تو رب کی عبادت، جب تو نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو نا، تو دل میں یہ سوچ، ذہن میں یہ سوچ کہ میں رب کی عبادت ایسے کر رہا ہوں جیسے میں رب کو دیکھ رہا ہوں۔ اب احسان کی ڈیفینیشن جو ہے یہ رسول کریم نے یہ ارشاد فرمائی کہ رب کی عبادت تو ایسے کر جیسے تو رب کو دیکھ رہا ہے۔ اگر ایسا نہیں ہو سکتا پھر ایسے کر جیسے رب تجھے دیکھ رہا ہے۔ ڈیفینیشن آف احسان، ایسے عبادت کر جیسے رب تجھے دیکھ رہا ہے، یا تو ایسے کر گویا تو رب کو دیکھ رہا ہے۔ یہ ہے احسان۔ ہمیں بھی یہ چاہیے کہ ہم بھی اپنی سوچ یہ بنائیں۔ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ہمیں نماز میں برے خیالات آتے ہیں، یہ خیالات آتے ہیں کہ یار ہم نے گھر میں جا کے کیا کرنا ہے، چینی لانی ہے، آٹا لانا ہے، سودا صرف لانا ہے، یا کیا کرنا ہے، پیمپر لانے ہیں، کیا کرنا ہے۔ تو علماء یہ فرماتے ہیں کہ جب آپ اپنے ذہن کی توجہ اس طرف کریں گے نا، یعنی کہ یہ سوچیں گے کہ میں رب کی عبادت ایسے کر رہا ہوں جیسے رب ابھی مجھے دیکھ رہا ہے۔ رب تو ہر ٹائم دیکھ رہا ہے، لیکن یہ سوچ بنانی چاہیے کہ ابھی مجھے رب دیکھ رہا ہے۔ اگر ایسا نہیں ہو سکتا تو پھر ایسی سوچ ہونی چاہیے کہ جیسے میں رب کو دیکھ رہا ہوں۔ یہ ہے احسان، اور یہی کلندر کی تعریف ہے، یہی کلندر کی تعریف ہے۔ کلندر جو ہوتا ہے جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتا ہے، مسلمان ہوتا ہے یا مسلمانوں کے گھر پیدا ہوتا ہے، اس کے بعد وہ ابتدائی تعلیم و تربیت کے مراحل کو حاصل کر لیتا ہے، تعلیم کا حصول اس کا مکمل ہو جاتا ہے، پھر وہ ایک جید عالم دین بن جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ رب کی عبادت کرتا رہتا ہے اور گویا کہ اتنی عبادت کرتا ہے کہ اگر وہ آنکھیں بند کرتا ہے تو سامنے اس کو رب کا جلوہ نظر آتا ہے، اگر وہ آنکھیں کھولتا ہے تو سامنے اس کو رب کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوتا ہے۔ اسی دیدار کی چاشنی کو پاتے ہوئے دنیا اس کو کہتی ہے یہ کلندر ہے، دنیا اس کو کہتی ہے یہ کلندر ہے۔ تو یہ کلندر کی ایک وضاحت ہو گئی۔ میں نے شروع میں کہا کہ آپ کے 3 القابات زیادہ مشہور ہیں، ایک لال ہے، ایک شہباز، ایک کلندر۔ اصل نام کیا ہے آپ کا؟ حضرت عثمان۔ اس کی بھی وجہ تسمیہ انشاءاللہ العزیز میں بیان کروں گا۔ اب آؤں کہ لال آپ کو کیوں کہا جاتا ہے۔ لال کے 2 جو تلفظ ہیں، ایک لال اور ایک لعل، ایک الف کے ساتھ ایک عین کے ساتھ۔ پہلے لال جو الف کے ساتھ ہے اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ حضرت عثمان مروندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کو لال لباس بڑا پسند تھا۔ کیا پسند تھا؟ لال لباس۔ آپ پہنتے ہی لال لباس ہوتے تھے۔ اور یہ کس کی سنت ہے؟ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اوقات لال لباس پہنا کرتے تھے۔ اور اس کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سید الشہداء، شہید کربلا، وہ بھی لال لباس زیادہ پہنا کرتے تھے۔ اتنا پہنتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے نواسے کو دیکھتے تھے نا تو فرماتے تھے کہ اے حسین ابن علی، تو لال لباس میں بڑا خوبصورت لگتا ہے، بڑا سونا لگتا ہے۔ تو یہ لال لباس انہی کی نسبت سے یہ پہنا جاتا تھا۔ تو جب حضرت لال شہباز کلندر نے یہ پہننا شروع کیا تو آپ ظاہر ہے آپ لال لباس میں رنگ گئے تو لوگوں نے آپ کو لال شہباز کہنا شروع کر دیا۔ اور دوسرا لال عین کے ساتھ ایک قیمتی موتی ہوتا ہے، پتھر ہوتا ہے کہ جس کی طرف دیکھے نا بندہ
تو اس کی جو چمک دمک ہوتی ہے نا وہ آنکھوں کو مسحور کر دیتی ہے، ایسا پتھر ہوتا ہے۔ تو حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کا جو چہرہ مبارک تھا نا وہ اتنا روشن تھا، اتنا روشن تھا کہ جو بھی بندہ دیکھ لیتا تھا وہ دیکھ کر یہ اندازہ لگا لیتا تھا کہ یہ کسی عام ہستی کا چہرہ نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کے ولی کا چہرہ ہے، اللہ کے ولی کا چہرہ ہے۔ اس وجہ سے آپ کو لال شہباز قلندر کہا جاتا تھا۔ اب آگے آ گیا شہباز، دوسرا لقب آپ کا آ گیا شہباز۔ اصل میں یہ دو لفظ ہیں، ایک ہے شاہ، دوسرا ہے باز۔ شاہ کہتے ہیں سردار کو، کس کو کہتے ہیں؟ سردار کو۔ باز کہتے ہیں اڑنے والے کو۔ شہباز اڑنے والے لوگوں کا سردار۔ تو یہ لقب آپ کو کیسے ملا؟ آپ کے والد ماجد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ابراہیم مجاب بھی ان کو کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ ابراہیم مجاب آپ کے والد کو، اور دوسرا ان کو سید کبیر الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ آپ کو نصیب کرے آپ بھی کربلا جائیں، وہاں پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روضے کی زیارت کریں۔ تو وہاں پر جو امام حسین کا روضہ ہے نا، ان کے روضے کے ساتھ ہی ایک مزار ہے ابراہیم مجاب کا، وہ آپ کے والد محترم ہیں حضرت سیدنا عثمان مروندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، کیونکہ آپ کے جو والد تھے نا ان کو بہت شوق تھا کربلا جانے کا، تو آپ کا زیادہ ٹائم ہی کربلا میں گزرتا تھا۔ ایک مرتبہ آپ گئے تو آپ نے جا کر سلام کیا امام حسین کو، تو پھر روزے سے وہ آ جائی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ، تو امام حسین نے ان کو سلام کا جواب دیا۔ تو مجاب، ابراہیم مجاب جو ہوتا ہے نا، مجاب عربی میں کہتے ہیں کہ جس کو جواب دیا جائے، جس کو جواب دیا جائے۔ تو ان کا لقب اسی وجہ سے یہ پڑا کہ آپ کو امام علی مقام نے روزے کے اندر سے سلام کا جواب دیا اور آپ مجاب ٹھہرے۔ ایک مرتبہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے والد ماجد حضرت سید کبیر الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خواب میں آئے، تو آگے بشارت دی کہ اے سید کبیر تیرا ایک بیٹا ہوگا، اے سید کبیر تیرا ایک بیٹا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک باز عطا فرمایا ہے۔ آپ نے فرمایا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ نے ہمیں ایک باز عطا فرمایا ہے، جا ہم وہ باز تجھے دیتے ہیں، باز تجھے دیتے ہیں۔ تو یہ باز لقب بھی اسی وجہ سے آپ کا پڑا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی زبان انور سے یہ الفاظ جاری ہو گئے تو آپ کو شہباز کہنا شروع کر دیا گیا، شہباز کہنا شروع کر دیا گیا کہ اڑنے والوں کا یہ بندہ سردار ہے، لال شہباز قلندر۔ حضرت سیدنا عثمان مروندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ اللہ کے بہت ہی بڑے ولی بھی ہیں، قلندر بھی ہیں، صوفی بھی ہیں، متقی بھی ہیں، عالم بھی ہیں، مفتی بھی ہیں۔ میں ہمیشہ اپنی تقریر میں یہ کہتا ہوں کہ ولی جو ہوتا ہے نا، ولی بنتا ہی تب ہے جب وہ عالم ہوتا ہے۔ ایک بندہ عالم نہیں ہے اور ولایت کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا، کیونکہ جو اپنی پاکی پلیتی کا علم نہیں رکھتا وہ خاک اللہ کا ولی ہوگا۔ تو حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کی پھونک میں بڑی شفا تھی، کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ آپ کی پھونک میں بہت شفا تھی۔ شفا کس وجہ سے تھی؟ یہ قرآن کی برکت تھی کہ آپ کی پھونک میں شفا تھی۔ آج بھی لوگ پھونکے مارتے ہیں، کافر بھی پھونکے مارتے ہیں، مسلمان بھی پھونکے مارتے ہیں، لیکن اللہ والوں کی پھونکوں میں فرق ہوتا ہے۔
اللہ والوں کی پھونکوں میں فرق ہوتا ہے. اگر اللہ والا کسی کو پھونک مار دے کسی غیر مسلم کو تو وہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے، اسلام میں داخل ہو جاتا ہے. تو حضرت عثمان مروندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ دم کیا کرتے تھے. سورہ فاتحہ جو پہلی صورت ہے الحمدللہ اس کو پڑھنا آپ نے، سورۃ الفلق کو ایک مرتبہ پڑھنا اور سورۃ الناس کو ایک مرتبہ پڑھنا، اور کلمہ طیبہ جو تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس کو پڑھنا. اس کے بعد آپ نے جو خلفاء ہیں 4 خلیفے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کے وسیلے سے رب کے حضور دعا مانگنی. یعنی حضرت ابو بکر صدیق ہیں، حضرت فاروق اعظم ہے، حضرت عثمان غنی ہے، حضرت مولا علی ہے، ان کو وسیلہ بنا کر جو ہے دعا مانگنی اور رب نے آپ کی دعا کو قبول فرما دینا. آج ان کے مزار کی یہ حالت ہے کہ افسوس، صد افسوس یہ ہے کہ وہاں پر ان تینوں خلفاء کو گالیاں دی جاتی ہیں لال شہباز قلندر کے مزار پر. یعنی کہ وہ ایسے لوگوں کے ہولڈ میں ہیں کہ جو لوگ حضرت ابو بکر صدیق کو بھی نہیں مانتے، فاروق اعظم کو بھی نہیں مانتے، عثمان غنی کو بھی مانتے، وہ کہندے بس علی علی کرو انہوں نے چھڈو. تو آپ کی سیرت اب اگر دیکھی جائے نا، حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے تو ان تینوں کو، چاروں کو، جو 4 یار ہیں، 4 اصحاب نبی ہیں، ان کو وسیلہ بنایا اور ان کے صدقے سے آپ کی دعائیں قبول ہوتی تھی، ان کے صدقے سے آپ کی دعائیں قبول ہوتی تھی. حضرت عثمان مروندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ سہون کے مقام پر آئے، سندھ جو معروف علاقہ ہے سہون، اس میں آپ تشریف لائے. جب آپ آئے نا تو وہاں پر زانی عورتوں کا اڈا ہوتا تھا، زانی عورتوں کا اڈا ہوتا تھا وہاں پر، یعنی کہ زنا کاریاں ہوتی تھی، بندے وہاں پر آتے تھے زنا کرتے تھے عورتوں کے ساتھ. تو آپ کے جو ہم سفر لوگ تھے نا، انہوں نے کہا کہ حضرت یہ جگہ ہمارے لیے مناسب نہیں ہے، یہ جگہ ہمارے لیے مناسب نہیں ہے، کہیں اور چلتے ہیں. آپ نے فرمایا نہیں، رب تعالیٰ نے ہماری ڈیوٹی ادھر ہی لگائی ہے. جب آپ سیون پر آئے نا، وہاں پر اسلام نہیں تھا، تب بت پرستی بڑی تھی، ہندو راج زیادہ تھا اور مسلمانوں کی تعداد ایسی جیسے آٹے میں نمک ہو، اتنے مسلمان تھے وہاں پر. زانیہ عورتوں کے محلے میں آپ آئے، آپ نے قیام کیا، آپ کے قدم رکھنے کی برکت تھی کہ وہاں سے زنا کی جو لعنت تھی وہ ختم ہو گئی. صبح جب ہوئی نا، جو رونق میلہ ہوتا ہے زانیوں کے اڈوں پر، جب صبح ہوئی تو وہ رونق میلہ ختم ہو گیا. عورتوں نے کہا یہ عجیب بات ہے، یہ کیا ہے، یہ بزرگ آئے ہیں کوئی. وہ مسلمان عورتیں تھیں جو زنا کرواتی تھی. لگتا ہے یہ بزرگوں کی وجہ سے ہمارا جو ہے یہ بزنس ختم ہو رہا ہے. آئیں، آ کر کہا کہ آپ سے التماس ہے کہ آپ یہاں سے چلے جائیں. تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری آخری آرام گاہ جو ہے اس جگہ کو بنایا ہے، تو میں تو یہاں سے نہیں جا سکتا، آپ نے جانا ہے، چلے جائیں. آپ نے ان کو یہ کہا، عورتوں کو. عورتیں چلے گئیں. اس وقت کا جو بادشاہ تھا اس کے پاس وہ آیا، اپنی فوج بھی لے آیا اور آپ کو نکالنے کی بہت کوشش کی، پر آپ اس کے ساتھ جو فوج آئی تھی نا، تو فوج کے جو قدم تھے نا وہ زمین میں جم گئے. جب آپ کی جو خانقاہ تھی نا وہ آ رہی تھی نا، اس کے آنے سے پہلے جو ہے وہ فوج کے قدم زمین میں جم گئے، آگے چل ہی نہیں رہی تھی. تو انہوں نے کہا یہ کیا ماجرا، یہ کیا معاملہ ہو گیا. تو جب واپس جاتے تھے تو چلتے تھے، جب آگے آتے تھے تو آگے آ نہیں سکتے تھے. تو کسی نے کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں، ان کی نگاہ جلال کا عالم یہ ہے کہ تمہاری فوجیں بھی جو ہے ٹھنڈی پڑ گئی ہیں. جب عورتوں نے یہ دیکھا نا، زانی عورتوں نے، تو انہوں نے کہا یہ واقعی کوئی اللہ کے ولی ہے. انہوں نے تمام کے تمام کام کو چھوڑے
اور حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی خدمت میں عرض کی کہ ہم جو کام کرتی تھی، ہم جو حرکتیں کرتی تھی، اس سے رب کے حضور توبہ کرتے ہیں، ہمیں توبہ بھی کروائیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر بھی پہنچائیں۔ میں نے پہلے کہا نا، آپ کے قدم رکھنے کی دیر تھی، اللہ کے ولی کی 7 شریف آمد کی دیر تھی کہ بت بھی جو تھے، بتوں کو پوجنے والے لوگ جو تھے وہ بھی مسلمان ہو گئے، اور جو زانیہ عورتیں زنا کرتی تھی انہوں نے زنا کی لعنت جو ہے اس کو چھوڑا، اور چھوڑ کر حضرت کے بارگاہ میں آئی اور رب کے حضور سچی توبہ کر لی۔ اولیاء کا کام جو ہے یہ کرامتیں دکھانا نہیں ہوتا، اور نہ ہی کوئی ولی یہ چاہتا ہے کہ میری کرامت جو ہے یہ ظاہر ہو، بلکہ اولیاء کا کام جو ہے اسلام کو پھیلانا ہوتا ہے، اسلام کی تبلیغ کرنا ہوتا ہے۔ آخر میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب وہ بادشاہ تو جو تھا وہ آپ سے بڑا بغض رکھتا تھا، آپ نے اس کے سارے محل کو الٹا کے رکھ دیا۔ کیا کر دیا؟ الٹا کے رکھ دیا۔ آج بھی آپ چلے جائیں، یہ ثبوت ہے، آپ کی یہ زندہ جاوید کرامت ہے، 7 شریف آپ چلے جائیں، الٹی بستی کے نام سے ایک جگہ ہے جہاں پر اس کا محل ہوتا تھا، تو سارے کے سارے محل کو آپ نے الٹا کر زمین بوس کر دیا۔ تو اللہ کے ولیوں سے دشمنی کرنا یہ بہت مہنگا ہوتا ہے، یہ بہت مہنگا ہوتا ہے، نہ دنیا میں وہ کچھ کر سکتا ہے، اور آخرت میں جو اس کا حالت ہوگی وہ تو دیکھنے والے ہوگی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اولیاء کی صحبت میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔